السلام علیکم دوستوں مدینے کی گلیوں میں صبح کا سکون پھیلا ہوا تھا۔ سورج کی پہلی کرن گنبد خضرا کی سبز چمک پر پڑتی تو پورا آسمان سنہرے نور سے جگمگا اٹھتا۔ پرندے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں بیٹھ کر چہچہاتے اور ہوا میں ایک خاصی رحمت کی خوشبو گھولی ہوئی ہوتی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مدینے کے ایک سادے سے گھر میں اپنے شوہر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہتی تھی۔ گھر کے حالات عام تھے، سادگی اور زہد کا ایسا عالم کہ بستر بھی کھجور کی چھال کا اور چکی پیسنے سے ہاتھوں پر پڑنے والے نشان بھی سب جانتے تھے، مگر دل کی دنیا وہ جنت سے بھی زیادہ حسین۔ مدینے کے لوگ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کا اخلاق ایسا نرم تھا کہ چھوٹے بڑے سب ان کی عزت کرتے اور جانتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے والد خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب بھی کوئی غریب، یتیم یا مسافر دروازہ کھٹکھٹاتا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں جو بھی ہوتا فوراً دے دیتی، کبھی روٹی، کبھی کھجور، کبھی پانی کا پیالہ، اور اکثر اپنا حصہ خود بھوکی رہ کر بھی دوسروں کو دے دیتی۔ اسی سادگی اور رحمت کے بیچ ایک دن ایک عجیب غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ جس میں ایک خوخار شیر صحرائی بھوک سے بفرا ہوا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، مگر انجام ایسا ہوا کہ سب حیران رہ گئے۔ اس دن کی صبح عام دنوں جیسی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام سے مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بچے حسن اور حسین موجود تھے۔ باہر کا آسمان ہلکا سا ابر آلود اور ہوا میں صحرا کی گرد ملی ہوئی تھی۔ دور کہیں سے عربی قبیلے کے اونٹوں کی گھنٹیاں بجنے کی آواز آ رہی تھی، مگر اس کے بیچ میں ایک اور آواز گرجدار، خوفناک، جیسے کسی درندے کا غرانا۔ مدینے کے باہر کچھ چرواہے دوڑتے ہوئے شہر کی طرف آ رہے تھے۔ الاسد الاسد، شیر شیر، وہ چلا رہے تھے۔ ان کے پیچھے ریگستان کے کنارے سے ایک بھاری برکم نر شیر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک اور غصہ دونوں تھے اور دھول اڑتی جا رہی تھی۔ لوگ اپنے دروازے بند کرنے لگے، عورتیں بچوں کو گھروں میں کھینچنے لگی۔ شیر جیسے ہی مدینے کے قریب آیا، اچانک بھاگتے بھاگتے رک گیا۔ اس نے ادھر ادھر سونگھا اور پھر جیسے کسی خاص خوشبو کے پیچھے چل پڑا۔ وہ خوشبو، وہ نورانی مہک سیدھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ گھر کے دروازے پر حسن اور حسین کھیل رہے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر چکی پیس رہی تھی، مگر باہر کا شور سن کر دروازے تک آئی۔ سامنے دیکھا تو ایک شیر آہستہ آہستہ ان کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عام انسان کا دل اس منظر پر دہل جاتا، مگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ ذرا بھی نہیں بدلا۔ وہ دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور شیر ٹھیک ان کے سامنے رک گیا۔ دوستو، شیر کی آنکھوں میں سرخی، منہ کھلا ہوا، سانس تیز، مگر جیسے ہی شیر کی نظریں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملی، اس کا سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گیا، جیسے کسی آقا کے سامنے غلام بیٹھتا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نرم آواز میں فرمایا، اے اللہ کی مخلوق، تجھے کس چیز کی حاجت ہے؟ لوگ دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے
تھے، حیران تھے کہ یہ خونخوار جانور خاموشی سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ شیر نے دھیرے سے سر جھکایا جیسے کچھ عرض کر رہا ہو، پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اگر تو بھوکا ہے تو رک، میں تجھے کھانے کو دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر گئی اور جو کچھ تھا چند روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر آئی اور شیر کے سامنے رکھ دیا۔ شیر نے سکون سے وہ کھانا کھایا، پھر سر جھکایا اور خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ مدینے کے لوگ دوڑ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ ایک شخص نے کہا اے رسول اللہ کی بیٹی، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ شیر کسی انسان کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ اس کے حکم پر چل پڑے، یہ کیسا معجزہ ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرا کر فرمایا یہ معجزہ نہیں، یہ رحمت ہے۔ جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے زمین و آسمان اور سب مخلوق کو مسخر کر دیتا ہے۔ اس واقعے کی خبر مدینے بھر میں پھیل گئی اور ہر کوئی اس دن کو یاد رکھنے لگا کہ کس طرح ایک شیر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آیا اور جھک کر چلا گیا۔ مدینے کے اس پرسکون دن کو لوگ برسوں یاد کرنے والے تھے، مگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ سب معمول کا حصہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کھانے دینے کے بعد شیر تو واپس چلا گیا، مگر شہر کے لوگ اب بھی حیران تھے۔ چند چرواہوں نے دیکھا کہ وہ شیر سیدھا ریگستان کے اس حصے کی طرف گیا جہاں ایک چھوٹا سا درخت تھا اور اس کے نیچے کچھ زخمی ہرن پڑے تھے۔ شیر وہاں گیا، کھانا ایک طرف رکھ دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ ہرنوں نے وہ کھانا کھایا اور شیر بس پہرا دیتا رہا۔ یہ منظر دیکھنے والے چرواہے دوڑتے ہوئے مدینے واپس آئے اور کہنے لگے ہم نے شیر کو خود نہیں کھاتے دیکھا بلکہ اس نے کھانا زخمی جانوروں کے لیے رکھا۔ دوستو، گھر میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا اماں جان یہ شیر ہمارے گھر کیوں آیا تھا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیار سے دونوں کو قریب بٹھایا اور کہا میرے بچوں، اللہ کی زمین پر کوئی بھی مخلوق بلا مقصد نہیں آتی۔ شیر آیا کیونکہ اس کے رب نے اس کو یہاں بھیجا۔ کبھی اللہ کسی کی روزی کسی کے ہاتھ سے پہنچاتا ہے، کبھی کسی کے امتحان کے لیے اور کبھی کسی نشانی کے طور پر۔ پھر بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا یہ شیر بھوکا نہیں تھا بلکہ امانت لینے آیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آئے، گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر حیران ہوئے۔ ایک بزرگ نے آ کر کہا علی، آج آپ کے گھر کے دروازے پر ایک شیر آیا تھا اور آپ کی زوجہ محترمہ نے اس سے بات کی، اسے کھانا دیا اور وہ ادب سے واپس چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے، اندر آئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا زہرا یہ شیر کا معاملہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا قصہ سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غور سے سنا، پھر کہا میں سمجھ گیا یہ وہی شیر ہے جس کا ذکر ایک بدو نے 2 ہفتے پہلے کیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ریگستان میں ایک نر شیر ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا مگر آنکھوں میں ایسی تڑپ ہے جیسے کسی پیغام کی تلاش میں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگلی صبح اس شیر کی تلاش میں نکلے۔ حسن اور حسین بھی ساتھ جانے پر بضد تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام سفر نہیں۔ ریگستان میں کچھ دور چلنے کے بعد اچانک وہی شیر نظر آیا۔ شیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہی دھاڑ ماری مگر حملہ نہیں کیا۔ وہ قریب آیا اور اپنے پنجے کے نیچے ایک کپڑے کا چھوٹا سا تھیلا نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تھیلا کھولا، اس میں ایک پرانا خط اور چند سونے کے سکے تھے۔ خط میں لکھا تھا یہ امانت میں
میں نے ایک مسلمان تاجر کی جان بچا کر حاصل کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں کبھی مدینے جاؤں تو یہ خط اور سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو دینا۔ میں انسان نہیں شیر ہوں، اس لیے یہ ذمہ داری پورے کرنے کا طریقہ اللہ ہی نے طے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھ کر شیر کی طرف دیکھا اور کہا اللہ کی مخلوق بھی امانت ادا کرنے میں انسانوں سے آگے ہیں۔ گھر واپس آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ فرمایا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنے نور کی خدمت کے لیے استعمال کر لیتا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جانور۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ سونے کے سکے ایک یتیم خانے کو دیے اور یوں ایک امانت جو صحرائی سفر اور جنگل کی خاموشیوں میں محفوظ رہی مدینے میں اپنی اصل جگہ پہنچ گئی۔ شام کا وقت تھا، مدینے میں مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نورانی اذان کی صدائیں گونج رہی تھی، مگر آج مدینے کے لوگ ایک ہی بات کہہ رہے تھے، شیر کا قصہ۔ بازاروں میں، گھروں میں، مسجد کے صحن میں ہر کوئی حیران اور خوش تھا کہ اللہ نے یہ کرامات ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر فرمائی۔ اگلی صبح فجر کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ عورتیں بچوں کو لے کر آئی، کچھ بزرگ عصا ٹیکتے ہوئے آئے اور سب کی نظریں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر ٹکی تھی۔ ایک بوڑھی عورت جو مدینے کے مضافات میں رہتی تھی آگے بڑھ کر بولی، بیٹی ہم نے تو عمر بھر سنا تھا کہ آپ کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند دو ٹکڑے ہوا، بادل سایہ کرتے تھے، مگر آج ہم نے آپ کی زندگی میں بھی ایک ایسا منظر دیکھا جو کبھی نہ بھولے گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ فخر کیا نہ غرور، بس نرمی سے کہا یہ سب اللہ کا فضل ہے، میرا کچھ نہیں۔ اگر کوئی عزت یا معجزہ ہے تو وہ اسی کا ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور آپ کو پیدا کیا۔ اس وقت ایک نوجوان صحابی آگے بڑھا اور عرض کیا، اے رسول اللہ کی بیٹی کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ شیر کیوں آیا تھا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، وہ بھوکا نہیں تھا، نہ ہی کسی کو نقصان دینے آیا تھا، وہ صرف اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ادا کرنے آیا تھا۔ اللہ جب چاہتا ہے اپنی مخلوق کو اس کام کے لیے بھیج دیتا ہے جس کے لیے انسان کمزور پڑ جائے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا جملہ کہا، یاد رکھو درندہ وہ نہیں جو جنگل میں رہتا ہے، بلکہ اصل درندہ وہ ہے جو امانت میں خیانت کرے۔ اسی شام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا۔ ان کے الفاظ آج بھی یاد رکھے گئے۔ اے مدینے والوں، اس قصے سے 3 سبق لو۔ نمبر 1، امانت، رحمت، اطاعت۔ امانت چاہے وہ مال کی ہو، بات کی ہو یا وعدے کی، اس کا حق ادا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ رحمت، دل میں رحم ہو تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ اطاعت، جو اپنے رب کا حکم مانتا ہے اللہ اس کے لیے زمین، آسمان، جانور، پرندے سب کو مسخر کر دیتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر کی مثال دے کر کہا، اس شیر نے ہمیں یہ یاد دلایا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں جانور اور انسان برابر ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ جانور فطرت پر قائم رہتا ہے مگر انسان اپنے نفس کے جال میں پھنس سکتا ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کے کچھ دن بعد ایک سپہر حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کھیل کے دوران آپس میں بات کر رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر میں بڑا ہو کر جنگل جاؤں گا تو میں اس شیر کو پھر سے ڈھونڈوں گا اور اس سے کہوں گا کہ وہ میرا دوست بن جائے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنستے
ہوئے جواب دیا میں تو اسے کہوں گا کہ وہ ہمارے گھر میں رہے تاکہ ہمیں ہر وقت حفاظت ملے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب بیٹھی تھی، انہوں نے دونوں کو گود میں لے کر کہا میرے بچوں، اصل شیر وہ ہیں جو اپنے نفس پر قابو رکھے، جو غصے کو نگل جائے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہادر ہیں۔ چند ماہ بعد جب حج کا موسم آیا تو مکہ جانے والے قافلوں میں یہ قصہ سب سے زیادہ سنایا جانے لگا۔ یمن، شام اور عراق کے قبیلوں میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا۔ ایک یمنی حاجی نے کہا ہم نے اپنے قبیلے کے سب سے بہادر شکاری کو بھی درندوں کے سامنے بے بس دیکھا ہے، مگر یہ کیسا شیر تھا جو ایک عورت کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا۔ ایک شامی بزرگ نے کہا یہ مدینے والوں کا شرف ہے کہ ان کے بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رہتی ہیں۔ کئی سالوں بعد بھی جب کوئی بزرگ بچوں کو قصے سناتا تو اس شعر کا ذکر ضرور کرتا۔ وہ کہتے یاد رکھو بچوں، جب تم کسی کا حق ادا کرتے ہو اللہ تمہارے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جب کبھی مدینے کے قریب کسی شیر کی دہاڑ سنائی دیتی تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے شاید یہ وہی نسل ہے جس کا ایک بزرگ شیر مدینے آیا تھا۔ واقعے کے کچھ دن گزرے مگر مدینہ منورہ کی فضا اب بھی اس قصے کی خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ بچے کھیلتے ہوئے شیر کی نقل کرتے مگر ساتھ یہ جملہ ضرور دہراتے شیر بھی جھک گیا بی بی کے آگے۔ کچھ لوگ تو اس جگہ کو خاص سمجھ کر دعا کرتے جہاں شیر بیٹھا تھا۔ بزرگ کہتے یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک درندے کا دل نرم ہوا۔ دوستو ایک دن کچھ عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور عرض کیا ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں جو اپنی اولاد کو سکھا سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے سکون سے فرمایا دیکھو زندگی میں 3 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا، حق بات کہنا چاہے اپنے خلاف ہو، امانت لو تو لوٹانا چاہے تمہیں اس کا فائدہ نہ ہو، کمزور پر رحم کرنا چاہے تم طاقتور ہو۔ یاد رکھو جو دل رحم سے خالی ہو وہ جنگل کے سب سے سخت شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور جو دل ایمان اور محبت سے بھرا ہو اس کے سامنے درندے بھی سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں بتایا کہ جنگل کے چرواہوں نے کئی برس بعد بھی اس نسل کے شیروں کو دیکھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ شیروں کا گروہ انسانوں پر حملہ نہیں کرتا تھا بلکہ اکثر قبیلوں کے قافلوں کے قریب چلتا جیسے پہرا دے رہا ہو۔ چرواہے کہتے یہ مدینے والے شیر کی اولاد ہیں۔ لوگ ان شیروں کو امانت دار شیر کے نام سے یاد کرتے۔ صدیوں بعد جب علماء نے اس واقعے کو کتابوں میں لکھا تو کئی صوفی بزرگوں نے اس کی روحانی تشریح کی۔ ایک بزرگ نے کہا یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ دل کی پاکیزگی اور اللہ پر بھروسہ ایسا زیرہ ہے جو ہر خطرے سے بچاتا ہے۔ دوسرے نے کہا شیر صرف ایک جانور نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام کی طرح بھیجا گیا کہ اہل بیت کی عزت کو زمین و آسمان تسلیم کرتے ہیں۔ مدینے کے مکتبوں میں جب بچوں کو اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی پڑھائی جاتی تو یہ واقعہ لازمی سنایا جاتا۔ استاد بچے سے پوچھتا بیٹا شیر آیا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا؟ بچہ فوراً کہتا رحم کیا اور کھانا دیا۔ یوں یہ قصہ محض ایک معجزہ نہیں بلکہ ایک عملی سبق بن گیا کہ طاقت کا اصل استعمال دوسروں کو بچانے میں ہے نہ کہ نقصان پہنچانے میں۔ اس قصے کا ذکر کیا تو فرمایا اللہ کی زمین پر ہر مخلوق کا ایک مقصد ہے، اگر ہم اپنے مقصد کو پہچان لیں تو ہمیں نہ کسی شیر سے ڈر ہوگا نہ کسی دشمن سے۔ یہ الفاظ سن کر حاضرین پر ایک عجب سکون طاری ہو گیا، گویا سب نے محسوس کیا کہ اصل طاقت نہ تلوار میں ہے
نہ پنجے میں بلکہ اس دل میں ہیں جو اللہ کے ذکر سے آباد ہو۔ اس طرح حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور شیر کا یہ قصہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ایک مثال بن گیا، ایسی مثال جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، رحم اور امانت داری کے سامنے جنگل کا بادشاہ بھی سر جھکا دیتا ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کریں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔